بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دور دراز کے دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے۔ ان میں ایک دوسرے کی نسبت بہت ہی محنتی تھا، تو محنتی نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا شخص اس کے 1 سال بعد تک زندہ رہا، اس کے بعد وہ بھی مر گیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری بار نکلا اور اس کو اجازت دی جو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا، تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح اٹھ کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خواب بیان کرنے لگے تو لوگوں نے بڑی حیرت ظاہر کی۔ پھر خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور لوگوں نے یہ سارا قصہ اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، پھر وہ شہید بھی کر دیا گیا اور یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور زندہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 سال میں تو اس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے اور نماز بھی پڑھی اور اتنے سجدے کیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپس تشریف لائے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے خواب میں بادل کا ایک سایہ دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس میں سے ہتھیلی بھر بھر کر لے رہے تھے، کسی نے زیادہ لیا، کسی نے کم، اور میں نے دیکھا کہ ایک رسی آسمان تک تنی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے وہ رسی پکڑی اور اوپر چڑھ گئے۔ آپ کے بعد ایک اور شخص نے پکڑی اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے پکڑی تو وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے پکڑی تو رسی ٹوٹ گئی، لیکن وہ پھر جوڑ دی گئی اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس خواب کی تعبیر مجھے بتانے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ بادل کا ٹکڑا دین اسلام ہے۔ شہد اور گھی جو اس سے ٹپک رہا ہے، اس سے مراد قرآن اور اس کی حلاوت اور لطافت ہے، اور لوگوں جو اس سے ہتھیلی بھر بھر کر لے رہے ہیں، اس سے مراد قرآن حاصل کرنے والے ہیں، کوئی زیادہ حاصل کر رہا ہے، کوئی کم، اور وہ رسی جو آسمان تک گئی ہے، اس سے وہ حق نبوت یا خلافت کی رسی مراد ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو آپ نے پکڑی اور اوپر چلے گئے، یعنی اس حالت میں آپ نے وفات پائی۔ پھر اس کے بعد دوسرے نے پکڑی اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر تیسرے نے پکڑی، وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر چوتھے نے پکڑی تو حق کی رسی کمزور ہو کر ٹوٹ گئی، لیکن اس کے بعد اس کے لیے وہ جوڑی جاتی ہے تو اس کے ذریعے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کچھ تعبیر صحیح بتائی اور کچھ غلط۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ کو قسم دلاتا ہوں، آپ ضرور بتائیے کہ میں نے صحیح کہا اور کیا غلط۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، قسم نہ دلاؤ۔